کیا آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وقتاً فوقتاً اجلاس بلاتے رہتے ہیں اور جلسے بھی منعقد کرتے رہتے ہیں؟ جب بھی کوئی اہم ایونٹ ہو یا وہ کوئی سیاسی پارٹی چینج کرتے ہیں تو دوسری پارٹی میں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ان کے لیے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں۔ خیر، اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی سیاستدان ہیں یا تو یہ لاڑکانہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لاڑکانہ میں پائے جانے والے جتنے بھی لیڈر ہیں، سیاسی پارٹیوں کے بانی ہیں، انہی کے کارنامے ہم سے عوام کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، یا تو پھر رائے ونڈ کے یا بنی گالہ کے، اور وہی 78 سال پرانی کہانیاں جلسوں کے اندر بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے، یا تو یہ بیرونی دنیا سے کٹ کر جی رہے ہیں، یا تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں شاید دیکھ رہے ہیں، یا یہ کوئی سبق بھی نہیں لے رہے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کے اپنے ہی علاقے کے اندر نئی نسل 20 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں وہ پروان چڑھ چکے ہیں، وہ آئی ٹی کے دور میں ہی پیدا ہوئے ہیں، آئی ٹی کے دور میں آگے جا رہے ہیں، وہ باقی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی کہ یہ 78 سالہ پرانی کہانیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارا علاقہ جو ہم جس میں رہ رہے ہیں اس میں ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں ریسرچ لیبارٹریز چاہیے، آگے بڑھنے کے مواقع چاہیے، بہترین سڑکیں چاہیے، بہترین ہسپتال ہوں، صاف پانی میسر نہیں ہے، خوراک جو ہے وہ خالص نہیں ہے، دودھ کسی مارکیٹ میں خالص نہیں ملتا، باقی خوراک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ان نوجوانوں کو 78 سالہ پرانی کہانیوں سے کیا واسطہ ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جو سہولت کاری کرتے ہیں، جو چمچہ گیری کرتے ہیں؟ وہ تو یہ کہانیاں سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نوجوان کیوں آپ کی یہ کہانیاں سنیں 78 سالہ پرانی؟ نوجوانوں کو تو یہ سننا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، کہ ان کو نوکری کی تلاش میں جو ہے وہ خلیجی ریاستوں کے تپتے صحراؤں میں نہ جانا پڑے اور یورپ کی ٹھنڈی فضاؤں میں نہ جانا پڑے، وہاں پہ جا کے ذلیل و خوار نہ ہونا پڑے، کیونکہ وہ دوسرے ملکوں کے ان کے قوانین کے تحت زندگی گزارنی پڑتی ہے اور جینا پڑتا ہے اور نوکری کرنی پڑتی ہے، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو پھر یہ نوجوان، یہ جو 78 سالہ آپ کی کہانیاں ہیں نا، یہ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ خطہ ہے، اس کے رہنے والے آپ لوگوں سے ساتھ پیار کریں، اور آپ لوگوں کے اور ان کے درمیان جو فاصلے اور بے اعتباری کی فضا ہے وہ ختم ہو۔ تو آپ لوگ یہ 78 سالہ پرانی کہانیاں چھوڑ کر اپنے لیڈروں کی داستانیں مت سنائیں، جو کہ کوئی قابل قدر نہیں ہے اور قابل تعریف بھی نہیں ہے اور قابل ذکر بھی نہیں ہے، وہ آپ مت سنائیں۔ لوگوں کو ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کریں کہ کیا کام ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اسی میں آپ لوگوں کی عافیت ہے، اور عوام کے درمیان دوبارہ سے جو ہے آپ کا جو اعتبار کی فضا قائم ہونی ہے، فاصلے کم ہونے ہیں، اس وجہ سے ہونے ہیں کہ آپ پرو پیپل فیصلے کریں، چند لوگوں کی انٹرسٹ کے حوالے سے کام نہ کریں اور نہ بات کریں، بلکہ پرو پیپل منصوبے اور پروجیکٹس لائیں اور انہی پر بات کریں، میٹنگز بلائیں، اجلاس بلائیں یا جلسے کریں، ان میں صرف عوام کی ہی بات کریں، کسی چوتھے پانچویں صوبے کے رہنے والے کسی لیڈر کی داستانیں اور کارنامے نہیں سنائیں، بلکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پر بات کریں۔ تو تب اب دوبارہ سے عوام کا اور سیاستدانوں کا تعلق استوار ہوگا اور اعتبار کی فضا قائم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، راحلہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔